بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچو، ہم اب ترکیب شروع کرنے لگے ہیں۔ دیکھو، ترکیب بنیادی طور پہ ہوتی کیا چیز ہے؟ جو ترکیب کہا جاتا ہے نا، آپ کہتے ہو کہ جی ترکیب، کوئی آپ سے پوچھے کہ جی ترکیب کرنی ہے، ترکیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچو، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اجرا جب کروایا تھا تو اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی۔ جو تھے اس میں تو چلو، جو نہیں تھے تو ان کے لیے دوبارہ سے میں یہ چیز بتا رہا ہوں۔ دیکھو، جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے نا الفاظ آتے ہیں، الفاظ دیکھو، جیسے یہ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، یہ بسم ایک جیسے اس طرح اکٹھا نظر آ رہا ہے، لفظ اللہ نظر آ رہا ہے، الرحمن نظر آ رہا ہے، الرحیم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو نظر آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہیں، لفظ ہے نا، لفظ ہیں۔ یہ لفظ کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ لفظ بنے ہوئے ہوتے ہیں حروف تہجی سے، حروف تہجی، ٹھیک ہے نا؟ حروف تہجی کے ساتھ ہماری بحث ہوتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتی حروف تہجی کے ساتھ؟ کیونکہ وہ قاریوں کی بحث ہے۔ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے قاریوں کی بحث ہوتی ہے۔ تو قاریوں نے اس کے ساتھ بحث کرنی ہوتی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بحث کرنی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بحث کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ہم نے بات کرنی ہے لفظوں کے ساتھ بحث کرنی ہے۔ اچھا، تو جب لفظوں کے ساتھ ہم نے جو بحث کرنی ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ دیکھو، اگر تو کیا ہوتے ہیں، لفظ کا جو شروع ہوتا ہے اور آخر سے پہلے پہلے، وہ تو صرف کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور آخر، آخر کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آخری حرف کا تعلق، ٹھیک ہے نا؟ آخری حرف کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ نحو کے ساتھ ہوگا۔ اور نحو ایک اور کام بھی کرتی ہے، یہ بتایا بھی تھا، ایک اور کام بھی ہے کہ لفظوں کو آپس میں جوڑ کر جملہ کیسے بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو نحو کے دو کام ہوتے ہیں۔ صرف تو آپ کو صرف کیا پڑھتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا سکھائے گی، مثال کے طور پہ جیسے کہ یہی آپ کے سامنے الحمد لکھا ہوا ہے، جیسے کہ تو یہ اعلیٰ ہے یا الحم ہے، ہم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف نے آپ کو بتانا ہے۔ لیکن دال پہ کیا پڑھنا ہے؟ دو پڑھنا ہے، دا پڑھنا ہے، دی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے بتانا ہے؟ نحو نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے؟ آپ نے آپس میں جوڑ کے کیسے ایک جملہ بناؤ گے؟ یہ نحو کرے گی۔ یہ جو جوڑنا ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ترکیب ہوتی ہے۔ یہ جوڑنا جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ رکب یرکب ترکیبا، مرکب جس کو آپ کہتے ہیں نا، مرکب چیزوں کو آپ نے جوڑ دیا، یہ ترکیب کے اندر سے بھی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ جوڑنا جو ہوتا ہے، تو اس جوڑنے کا تبھی آپ پہچان سکتے ہو نا، جب آپ کو ایک ایک ورڈ کا پتا ہو کہ بنیادی طور پہ کیسے جڑے گا۔ جیسے آپ کوئی چیز بنا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک کرسی بنانی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جناب میں نے جو ٹانگیں ہیں وہ کس جگہ پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تختہ میں نے کس جگہ کو رکھنا ہے، اس کے جو بازو ہوتے ہیں، کرسی کے جو بازو ہوتے ہیں، ہینڈز ہوتے ہیں نا اس کے، وہ جو ہیں وہ میں نے کہاں پہ، عام چیئرز جس کو آپ کہتے ہو کہ جی وہ جو ہیں، تو وہ کدھر لگیں گے؟ تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ کرسی بنتی ہے۔ آپ کیا کرو؟ نیچے تختہ لگا دو، اوپر کیا لگا دو؟ اس کے جو ہے نا اس کی ٹانگیں لگا دو، ٹھیک ہے نا؟ نیچے تختہ آ جائے، اوپر ٹانگیں آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ان ٹانگوں کے اوپر جو ہے نا پھر کیا کر دو آپ؟ وہ لگا دو جناب، دو اس کے بازو لگا دو، تو کیا ہو جائے گا؟ کہ ایک عجوبہ بن جائے گا نا، کہ نئی کوئی چیز بن کے آ گئی ہے۔ لیکن ایک طریقے کے ساتھ لگاؤ گے تو اس سے کرسی بن جائے گی۔ ایسے ہی یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ لفظوں کو پہچاننا ہوتا ہے، اور جب لفظوں کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان لفظوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ ان لفظوں کو پہچانو گے۔ اب آپ اگلی بات یہ کہیں گے کہ استاد جی پھر ہم لفظوں کو پہچانتے کیسے ہیں؟ یہ لفظوں کو پہچانتے کیسے ہیں؟ تو دیکھو، ہمارے پاس تین قسم کے الفاظ آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تین قسم کے، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سے اقسام کہتے ہیں، تین قسمیں، سے اقسام۔ چھٹیوں میں اجرا کروایا تھا، دوبارہ سے اب مجھے کوشش کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں آپ سے بہت سے لوگ نہیں تھے اس میں سے۔ تو کیا تھا؟ سے اقسام۔ سے اقسام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ استاد جی ہم پہچانتے کیسے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسم کی ہم نے 11 علامتیں علم النحو میں پچھلے سال پڑھی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ فیل کی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ 9 علامتیں، 8 علامتیں اس میں لکھی ہوئی، میں نے ایک 9ویں علامت بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور حرف کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جس میں اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچوں کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے اسم اور فعل اور حرف کو پہچاننا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کیا کرنا ہے کہ جناب یہ اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے کیا کرو گے؟ اسم، فعل اور حرف کو پہچانو گے۔ پہلا کام یہ ہے، فرسٹ جو بھی کوئی عربی عبارت آئے گی تو پہلے یہ پہچانو
नंबर 2, अब आपने क्या काम करना होता है, जब इसम फेल और हर्फ को पहचान जाते हो, तो देखो बच्चों, अगर जो है ना वो क्या था, इसम था, तो इसम की 11 अलामतों में से कोई अलामत उसमें पाई जा रही है, तो नेक्स्ट काम ये होता है कि आप ये देखना होता है कि क्या वो इसमें मुतमक्किन है या वो इसमें गैर मुतमक्किन है, क्या वो इसमें मुतमक्किन है या वो इसमें गैर मुतमक्किन है। अगर वो इसमें मुतमक्किन इसमें गैर मुतमक्किन कैसे पता चलेगा, कि अगर उसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से होगा तो वो क्या कहलाएगा, इसमें गैर मुतमक्किन, अगर उन 8 किस्मों में से नहीं होगा तो इसमें मुतमक्किन हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो इसमें मुतमक्किन होगा तो फिर इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से देखा जाएगा कि वो इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से क्या बन रहा है, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से क्या बन रहा है। तो जब वो इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से जो बन रहा होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जनाब, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से कुछ वो बन रहा होगा जब, तो फिर उसका एराब देखेंगे कि ये रफ़ा के साथ आ रहा है, नसब के साथ आ रहा है, जर के साथ आ रहा है, हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जरी है। अगर वो हालत रफ़ी में होगा तो मरफूआत की 8 किस्मों में से होगा, अगर हालत नस्बी में से होगा तो मनसूबात की 12 किस्मों में से होगा, हालत जरी में से होगा तो मजरूरात की 2 किस्मों में से होगा। ठीक हो गया। तो ये उसमें से, तो आपने ये पहचानना होता है। फिर एक काम ये होता है कि आपने आमिल और मामूल को भी पहचानना होता है कि आमिल कौन है, मामूल क्या। अभी हमने जितनी भी वो पढ़े थे 100 आमिल पढ़े हैं, तो वो उसका फायदा ये होता है कि आमिल का पता चलता है कि ये अमल क्या करता है। तो उसी एतबार से क्या होता है, आपने आमिल और मामूल को पहचानना होता है कि आमिल है या मामूल है। ठीक है ना। तो ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें, जोड़ सकें, जोड़ सकें। ठीक है। अब देखना मैं कैसे इसको लेके कैसे चलता हूँ, ताकि आप जो है ना, ये आप इन चीज़ों को समझो। अल्लाह करे कि ये जो है, और जिन्होंने मेरा इजरा नहीं सुना हुआ वो यूट्यूब के ऊपर वो इजरा सुने, जिन्होंने वो इजरा नहीं सुना हुआ, ठीक है ना, वो इजरा लाजमी सुने आप लोग, थोड़ा थोड़ा रोजाना करके उसकी वो इजरा की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुने, उसमें से वो पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग इस साल जो करवाया है इजरा जो है। ठीक है ना, तो नाहफ का जो इजरा था उसमें से उसको सुनेंगे, तो ये काम ज़रा आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर सब ने किया हुआ होता तो मैं बस क्या करता, मैं यहाँ से डायरेक्ट जो था ना ये तरकीबें शुरू कर लेता, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाती है बात जो है उसको करने के लिए। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई आ रही है बच्चों, वो क्या लिखे आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी। ठीक है ना, बिस्मी हम पढ़ते हैं ना, बिस्मी। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह मिला लेते हैं, तो बिस्मी। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि जब आप देखेंगे तो आपका सबसे पहला जहन क्या जाना चाहिए, आपका जहन ये बच्चों ये जाना चाहिए कि उस्ताद जी ये इसम है या फेल है या हर्फ है, इसम है या फेल है या हर्फ है। ठीक है ना, पहला जहन आपका ये काम करना चाहिए कि बिस्मी में क्या होना चाहिए, इसम है या फेल है या हर्फ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर आओगे। 1 मिनट। जी, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, बिस्म में आपने देखना है इसम है या फेल है, हर्फ है। तो जब आपने देखा तो आपको ये मालूम हुआ कि बच्चों ये असल में क्या है, ये असल में मुरक्कब है। ये क्या है, मुरक्कब है। बा इसमें हर्फ है और इसम जो है ना ये इलादा से एक और चीज़ आ रही है। ठीक है ना, ये क्या है, बा हर्फ है, बा हर्फ रूफ जारा में से है। तो आपको कैसे पता चला ये हर्फ है। आपने कहा उस्ताद जी हर्फ है, मैंने कहा क्यों हर्फ है। आपने कहा उस्ताद जी इसमें इसम और फेल की कोई अलामत नहीं पाई जा रही, इसलिए ये क्या है, ये हर्फ है। ठीक है। तो अब ये क्या है, हर्फ है। मैं कहूँगा अच्छा ये जब हर्फ है तो अब मुझे ये बताओ कि ये बताओ कि ये मोरब है या मबनी है, मोरब है या मबनी है, हर्फ है तो। आप कहते हैं उस्ताद जी हमने ना मोरब मबनी की अकसाम पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था मोरब 2 होते हैं और मबनी की 6 किस्में होती हैं। मैंने कहा है, मबनी की 6 किस्में कौन सी होती हैं। आपने कहा फेले माजी, अमर, हाजिर, मारूफ, तमाम हरूफ, फेले मुजारे जिसमें नून जमा मोनस और नून ताकीद का हो, इसमें गैर मुतमकिन और इसमें मुतमकिन जब तरकीब में वाक़या ना हो ये मबनी होते हैं। उसमें से हरूफ क्या होते हैं, मबनियात में से हैं, मबनियात में से हरूफ मबनी होते हैं ना, मोरब जो तब्दील नहीं होते हैं, तो ये मबनी है। समझ रहे हो बात को, बिस्मी के अंदर से बा क्या आ गया, ये मबनी है। अगला मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए, कि मुझे ये आप बताइए कि ये क्या है, ये ये हरूफ आमिला में से है या हरूफ गैर आमिला में से है। हरूफ आमिला या हरूफ आमिला किसे कहते हैं, जो अमल करते हैं। हरूफ आमिला कौन होते हैं, जो अमल करते हैं, दूसरे पे असर करते हैं। गैर आमिला जो असर नहीं डालते। तो आपने कहा उस्ताद जी ये हरूफ आमिला में से। मैं कहूँ क्यों। आप कहेंगे उस्ताद जी हमने हरूफ जारा पढ़े थे, हरूफ जारा पढ़े हैं ना जो मैंने मिसाल पढ़ाई थी आपको। हरूफ जारा कौन से 17, बाओ ताओ काफो लामू वाओ मुंजो मुसखला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता और हिला। तो बाव तो सबसे पहला आ रहा है, ये हरूफ जारा में से है। तो मैं कहूंगा जनाबे अली बच्चों जब हरूफ जारा में से है तो अब ये बताओ कि ये क्या करते हैं। तो आपने कहा उस्ताद जी ये जिस पे दाखिल होता है ना उसको जर दे देता है। अच्छा,
جر دے دے گا، مطلب ہے کہ یہ عامل بنے گا، جو اس کا معمول ہوگا اس پہ کیا آئے گی؟ جر آئے گی. عامل کیا ہے؟ اثر کرنے والا، اور معمول جو اس کا قبول کرے گا. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ اسم کا کرتا ہے جر دیتا ہے، اسم کا کرتا ہے جر دیتا ہے. اور یہ داخلی اسم پہ ہوتا ہے، فعل پہ داخل نہیں ہوتا. اسم کی علامات ہم نے پڑھی تھی 11 علامتیں، جس پہ کیا تھا؟ حروف جارہ، جس پہ کیا ہو؟ حروف جر کا، حرف جر کا داخل ہونا پڑا تھا نا. حرف جر کا داخل ہونا، حرف جر جس پہ داخل ہوتا ہے تو بنتا ہی کیا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو حروف جارہ کیا آگے اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا آ جائے گا؟ حروف جارہ آگے. وہ کچھ سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے استاد جی اتنا مشکل ہے. تو بچوں جب ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو کیا کہتا ہے؟ جو آپ کو سکھانے والا ہوتا ہے نا، پتہ ہے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو، بیٹھو گے پہلے بیلٹ لگاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ پھر سیٹ اپنی ٹھیک کرو گے، پھر جو ہے نا اسٹیئرنگ کو پکڑو گے، پھر جو ہے نا کلچ کو دباؤ گے، پھر اس کے بعد گیئر کو نیوٹرل کرو گے، پھر آپ جو ہے نا چابی گھمائیں گے، چابی ہوگی، گاڑی سٹارٹ ہوگی، ہلکے سا ایکسیلیٹر کو ہلکا سا وہ کرو گے تاکہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ کیا کرو گے؟ پھر کلچ کو دبا کے جو ہے نا آپ نے پہلے گیئر میں ڈالنا ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا کرنا ہے؟ اس کو کلچ کو چھوڑنا ہے، ایکسیلیٹر کو دبانا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیشے میں دیکھنا ہے، سائڈ مرر میں بھی دیکھنا ہے، بیک مرر کے اوپر بھی دیکھنا ہے، فلاں کرنا. آپ کہیں گے استاد جی اتنا مشکل ہے ڈرائیونگ کرنا. اتنی اگر وہ ہے تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ 4 دن آپ کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں. وہی اتنے کام کون کرے ایٹ اے ٹائم میں؟ ایک بندہ ہوں میں اتنے کام کیسے کر رہا ہوں گا؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. تو کیسے؟ لیکن جب آپ کیا ہوتے ہیں 4 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن گزرتے ہیں، آپ کا خود بخود ہی کیا ہوتا ہے؟ ذہن جو ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. ویسے ہی یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ جو یہ بسم اللہ آئے گی آپ کا فوراً آپ کا دماغ کام کرے گا. با حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. عمل کرتا ہے، جر دیتا ہے. وہ وہاں ختم ہوگی بات. جو ہے بالکل دماغ جو ہے فوراً. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا آ گیا؟ بسمی. بسمی. ٹھیک ہے نا. یہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آ گیا؟ بسمی. جب یہ بسمی آ گیا تو اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ بسمی سے با حرف ہے. با کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے نا. با حرف ہے. اور با کے نیچے ہمیشہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ زیر ہی ہوتا ہے. جب بھی با آئے گا نا استعمال کرنے کے لیے، تو با ہمیشہ کیا آئے گا؟ زیر کے ساتھ ہی آئے گا. باللہ، بسم اللہ. ٹھیک ہے نا. بزیدن. با کے نیچے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زیر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. بزیدن نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. بزیدن یہ با کے ساتھ ہی. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں سے، یہ خود کیا ہے؟ حروف عاملہ میں سے، حروف جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ با آ گئی ہے. آگے چلیں. اب یہ اسم، کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے استاد جی یہ اسم ہے. میں کہوں گا کیوں اسم ہے؟ اسم ہے. آپ کہیں گے استاد جی اسم کی نا، اس میں نا، اس کے اندر نا اسم کی 2 علامتیں ہیں. میں کہوں گا ہیں؟ 2 علامتیں کون سی ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نے اسم کی علامتوں میں پڑھا تھا کہ استاد جی اس پہ حرف جر داخل ہو، با داخل ہے اس کے اوپر، حرف جر داخل ہو. نمبر 2 ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مضاف واقعہ ہو، مضاف جو کیا ہو، مضاف ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کی علامت. میں نے کہا ہاں، مضاف کہتے کسے ہیں؟ آپ نے کہا استاد جی جو کسی کے لیے ہوتا ہے، جو کسی کے لیے ہوتا ہے، جس کی اضافت کی جاتی ہے، جو کسی کے لیے، اس کو مضاف کہتے ہیں. جس کے لیے ہوتا ہے اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ بسم اللہ. تو کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، یعنی تو اس میں سے بسم اللہ. تو یہ اسم کیا کہلائے گا؟ مضاف کہلائے گا. تو اب اسم کے اندر کیا پائی جا رہی ہیں؟ اسم کے اندر 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں اسم کے اندر. اور دیکھو یہ اسم تھا، اصل میں کیا تھا؟ اسم تھا. لیکن یہ اس کا حمزہ جو تھا نا، یہ حمزہ وصلی تھا. یہ لکھنے میں بھی نہیں آیا، یہاں پہ گر گیا، لکھنے میں بھی گر گیا ہے. تو بسم اللہ آپ لکھتے کیسے ہو؟ لکھنے میں بھی گر گیا. بعض دفعہ حمزہ وصلی لکھنے میں بھی گر جاتا، تو یہ بسمی ہو گیا. لیکن اصل میں یہ بھی اسمی تھا، بھی اسمی تھا. لیکن آپ کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی اسم اللہ، اللہ کے نام سے تھا. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کو وہ کر دیا. وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا. تو اسم کیا آ جائے گا؟ یہ اسم کیا آ جائے گا؟ آپ کہتے ہیں اسم ہے. میں کہوں گا اچھا چلو اب مجھے بتاؤ پھر لفظ اللہ کے بارے میں بتائیں. آپ کہتے ہیں استاد جی یہ بھی اسم ہے. ابھی ہم صرف اسم و اسم کو دیکھ رہے ہیں. اچھا میں کہوں گا کیوں اسم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں استاد جی اس لیے کہ اس پہ الف لام آیا ہوا ہے. اور یہ ترکیب میں موصوف بھی واقع ہوگا. موصوف
موصوف کی اسکی صفت بیان کی جاتی ہے. یہ الرحمن الرحیم کیا ہوتے ہیں؟ اس کی صفات آ رہی ہیں. ابھی آپ کہیں گے استاد جی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ موصوف ہے یا نہیں ہے. تو بچوں یہی تو سیکھیں گے ترکیب کے اندر. ٹھیک ہے نا، ترکیب میں یہی تو سیکھیں گے کہ یہ کیا بنے گا، موصوف بنے گا، اس کی صفات بیان کی جائیں گی. الرحمن یہ بھی کیا آئے گا، یہ بھی اسم آئے گا. اور الرحیم بھی کیا آئے گا، اسم آئے گا. کیوں؟ الف لام آ رہا ہے، الف لام آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں. ہم کہیں گے استاد جی کیا آپ کروا رہے ہیں ہمیں جو ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ آپ نے اسم پہچان لیے، اس پوری اس لائن کے اندر آپ نے اسم پہچان لیے. ٹھیک ہے نا. حروف پہچان لیے، اسم پہچان لیے. تو گویا صرف با حرف ہے، باقی اسم بھی اسم ہے، لفظ اللہ بھی اسم ہے، الرحمن بھی اسم ہے، الرحیم بھی اسم ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے اگلی کام کیا ہوگا بچوں؟ اگلا کام یہ ہوگا کہ بچوں اگر اسم ہوگا تو یا وہ اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن ہوگا. تو اسم یا اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن ہوگا. اسم اس میں متمکن ہے. میں کہتا ہوں کیوں اس میں متمکن ہے؟ کیونکہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھی ہیں، یاد ہے میں نے کروائی بھی تھی، میں نے پرچے میں بھی شاید دی تھی. مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی. مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی. ان میں سے یہ نہیں ہے. ان میں سے یہ نہیں ہے. جب ان میں سے یہ نہیں ہے تو یہ تو کیا کرے؟ آپ کو پتا ہے اس میں متمکن کہلائے گا. کیا کہلائے گا بچوں؟ اس میں متمکن کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں متمکن اسم کیا کہلائے گا؟ اس میں متمکن کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اگلی چیز یہ ہوگی جب اس میں متمکن ہے تو استاد جی اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی تھیں. اس میں متمکن کی 16 قسمیں پتہ نہیں پڑھائی تھی آپ لوگوں کو؟ پڑھائی تھی نا کہ نہیں پڑھائی تھی؟ پڑھائی تھی چھٹیوں میں. اجرا میں تو بہت زور لگاتا تھا، اجرا میں تو بہت زور لگایا. اور ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ اجرا سنیں. اس میں نوٹس بھی ہیں. نوٹس بھی میں شیئر کرتا رہتا ہوں. نوٹس جو ہیں تو وہ اس میں سے وہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. نوٹس بھی جو ہیں وہ نوٹس بھی میں بھیج دوں گا دوبارہ سے. عربی دوبارہ ٹھیک کرنے کا آسان طریقہ جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کو ڈھونڈنا ہے. تو آج آپ کو میں ایک کام دے رہا ہوں. کام میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ بچوں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ان کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے. اگر اسم ہے تو اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. یہ اسم ہے تو اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. یہ اسم ہے تو اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. یہ اسم ہے تو اس میں متمکن ہے، اس میں غیر متمکن ہے. یہ آپ نے پہچانا ہے. اگر جب اس میں متمکن اگر ہے تو اس کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے اور اس کا اعراب کہاں پہ کیا آ رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اعراب کون سا آ رہا ہے. یہ آپ نے ڈھونڈنا ہوگا اس میں سے، تاکہ ہم کیا کریں اس کو کل تھوڑا سا اس کا کریں گے پھر آگے لے کے چلیں گے. لیکن میں ابھی صرف آپ کو یہ کو بتا رہا ہوں. میں اس طریقے سے لے کے چلوں گا تو آپ انشاءاللہ نا اس کی 1-2 صفحے بھی کریں گے نا تو آپ کی عبارت آپ خود بخود کیا کرنے لگ پڑیں گے، ترکیبیں کرنا شروع کر دیں گے. اگر میں رٹا لگوا دوں نا، با جارا، اس میں مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے. اشرع فعل کے اشرع فعل انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا اور معنی انشائیہ ہوا تو یہ جملہ بن گیا. یہ ترکیب ہو گئی. تو یہ آپ کو کچھ پتہ چلا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. لیکن میں آپ کو کیا کروں گا، میں آپ کو اپنے کیا کروں گا، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گا. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ خود کیا کریں، رٹا لگانے کی بجائے آپ خود کیا کریں، اس کو سسٹمیٹیکلی چیزوں کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے جی.